پورے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی، ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنا اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے۔ پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا، اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ ہوا علی ہین، قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو وہ حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ حمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہی، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت
بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وحمل، یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربک سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے۔ ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے، یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے۔ خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں، یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے، کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔
ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا، لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی، لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو تو بڑی پاک خاتون ہے، اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو، تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے، تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے۔ تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی۔ اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں۔ اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے، کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ
ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے. ہاں جیوز. لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہ. اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں, مجھے ویزا نہیں دیتے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا. جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے, ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو, اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے. یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے. الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے, کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے, نبیوں کے احترام نہیں ہے. ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے. بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے, غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے. یہ یہودیوں کی طبیعت تھی. یہودی یہ چاہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے. ان کو حواریین کہا جاتا ہے. جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام, صحابہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے. 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں. انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا. یوحنا, لوقا, متی, مرقس, یہ 4, انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی, بائبل بھی ہے. تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے. یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں. متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں. اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام, مرکری و کچھ نام دیتے ہیں. اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزے مشہور ہیں. پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے, اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی. اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے, سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی. سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے. کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں, انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. ہاں, مٹی کے پرندے. اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے, کھلونے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں, کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو مردہ زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا, اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں. میں سب جانتا ہوں, میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں,
جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا، عیسائی بڑھتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے۔ آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں، یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی، یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا، ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا۔ اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا؟ ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔ یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے ان میں گھسا دیا، کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنا ہے، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے۔
اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا۔ پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے، یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے۔ اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے، بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں، کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، 3 خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن 3 حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔
اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں. اور پھر بی بی مریم میری ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں. اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا. اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے. اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے. اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے. اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے. اور بیٹا بھی برابر کا ہے تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے. لم یلد ولم یولد، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے. لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں. میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے، الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس، میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم، اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے، آنندا سے، کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے، اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی، اور وہ رات کے وقت ملے گی، اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا، باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ اور بھی رات کا وقت ہوگا.
دنیا سے جا رہا ہوگا، وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں، اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایت میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ
کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے مدینہ طیبہ میں۔ ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے، لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارا قبلہ، ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، کب؟ نماز کی حالت میں۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد دوسری اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا۔ دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، آپ پھر گئے، صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے، بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے، آپ امام تھے اور صحابہ پھر صفیں اسی طرح سے۔ وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی، حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے۔ ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ اس میں درس ہے۔ نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو، رسول جس طرف رخ کرے۔ اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا۔ کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا، قرات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور امام ہوتے، وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا۔ اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں، سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا، کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں۔ سنائی تو کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے معلوم حضور نماز میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی ہوئی ہم نماز میں دیکھتے تھے، حضور پاک کی داڑھی ہلتی تھی، اس کی علامت ہے کہ حضور کچھ تلاوت کرتے تھے۔ اب اس صحابی سے پوچھو آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے۔ موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے، اس کو استعمال تو کر رہے ہیں، اسی سے سیکھ سکتے تھے۔ آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتا چلا، جب پڑھتے تھے نا کتابیں، سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا۔ 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے، کیسے وہ پڑھ جاتے تھے، ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا؟ بلکہ
آج بھی موجود ہیں جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے، ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے. کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا. ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا. یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3-3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے. تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز. کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے. اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے. شوق تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو. آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون، گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ. لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک. اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا،
لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں، لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے. پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیے، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا.
اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹخارا ہے۔ پیزا میں پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رگ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کرے گی۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں۔
شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں میں نے پڑھا رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے.